فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا 7واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور 7ویں رکوع کی پہلی جو آیت ہے اس پر ہماری گفتگو اس پر 2 نشستیں ہو چکی ہیں گفتگو میں، اور آج بھی اسی کا ایک حصہ جو باقی بچا ہے اس پر ہم نے کلام کرنا ہے۔ سب سے جو پہلے جو بات آئی ہے وہ یہ کہ وہ واقعہ بیان ہوا کہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، اور اس خلافت کی یوں سمجھیے کہ اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہوتا ہے نا اعلان عام، فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو تاکہ سب موتی ہو جائیں، آدم کے کام میں پھر رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ تو سب نے سجدہ کیا، فرشتوں کی صف میں ایک جن بھی شامل ہو گیا تھا اپنے بہت محنت اور قابلیت کی وجہ سے، اور اس کا نام کہتے ہیں عزازیل تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقام و مرتبے سے گرا دیا جس پر کہ وہ تھا، یعنی جیسے ایک وزیر صاحب ہوتے ہیں تو ان سے استعفیٰ لے لیا، اور یہاں استعفیٰ ہی نہیں لے لیا بلکہ اس کو ملک بدر بھی کر دیا۔ تو اب اس کے اندر ایک حسد اور جو بھی ایک دشمنی وہ پیدا ہو گئی، تو اس حسد اور دشمنی میں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی مخالف ہو گیا۔ دشمنی اس کی انسان سے پیدا ہوئی کہ جو مقام میرے لیے تھا اس پر یہ کیوں بیٹھ گیا، لیکن چونکہ بٹھایا اللہ تعالیٰ نے تھا تو لہٰذا اب وہ اللہ کا بھی مخالف ہو گیا، اور اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ میں اس کو نتھ ڈال دوں گا، یہ جس کو تو نے بنایا یہ نااہل ہے، یہ اس کے قابل نہیں، اور میں ثابت کروں گا کہ یہ قابل نہیں ہے۔ تو اس وقت سے اس نے یہ ٹھان لی اور کام آگے چل پڑا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ 7 مقامات ہیں قرآن مجید میں جس میں یہ بیان ہوا ہے، اور یہ ان میں سے ایک ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ واحد مقام ہے جہاں یہ بتایا گیا کہ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور انسانوں کا مخالف بن کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اب چونکہ اس کے دل میں اس مقام کے حاصل کرنے کی تمنا تھی، جن بھی تھا، آگ سے بنا ہوا، مشتعل بھی ہو گیا، ضد بھی آ گئی، اور باصلاحیت بھی تھا۔ یہ آپ اور میرے علم سے بعض اعتبارات سے وہ علوم میں بھی آگے، اس کو تو بہت سارے علم آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے علم آتے ہیں، جو ہم کو نہیں بھی آتے وہ بھی اس کو آتے ہیں، اور بہت کچھ اس کا دیکھا بالا ہے۔ جو ہمارے لیے غیب ہے اس کے لیے حاضر ہے، ہم تو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہ تو ان ساری جگہوں پہ گھوما پھرا ہوا ہے۔ تو وہ بڑا سیانہ آدمی، بہت سمجھدار، شاطر، عیار، چالاک، مکار، اور اوپر سے یہ کہ وہ حسد کی آگ میں جل بھی رہا ہے۔ وہ جو اس کا جسے اقبال نے کہا نا، اس کا جو سوز ہے اور جو اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے وہ اسے پھر بے چین رکھتی ہے کہ وہ اسے ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتی، وہ انسان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ اس کو یہاں پہ کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے وہ ساری چیز جو ہے نا دیکھ لی تھی، پڑھ لی تھی، اور یہ والی بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن مجید نے جو 7 مقامات پر اس واقعے کا ذکر کیا ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت سے جگہوں پہ یہ بتایا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پہ فرمایا، بلکہ یہ کہ بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ تو تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ سمجھو کہ دشمن ہے، تم دھوکہ کھا جاؤ گے، تم سمجھ لو گے کہ دشمن نہیں ہے۔ یعنی آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جو آج میں پھر اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں تو ویسے دنیا نے انسانوں میں تو شمار ہی نہیں رکھا ہوا نا، 3rd ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں، اوپر سے بنیاد پرست، لہٰذا ہمیں تو انسانوں میں شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ جن کو انسان سمجھا جاتا ہے
تو وہ تو نہ فرشتوں کے قائل ہیں نہ جنوں کے قائل ہیں، وہ تو قائل ہی نہیں ہے کہ کوئی جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ قائل ہی نہیں ہے کہ کوئی جن ہوتا ہے تو جنوں کی ایک جو انسانوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے کہاں قائل ہوں گے؟ تو پہلی بات قرآن مجید ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن سمجھو، وہ اللہ کے بندو، یا جسے ہمارے چلیا سنتے سے سمجھتے سے ہی نہ گل لگ، تو سمجھو کہ وہ دشمن ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اس کو دشمن سمجھو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ یہاں پہ ذرا اس سے انداز مختلف ہے فرمایا، اور اس میں ایک یوں سمجھے نا جیسے ماں ہوتی ہے تو اس میں وہ گلہ بھی کرتی ہے، اس میں شکوہ بھی ہے، اس میں ناراضگی بھی ہے، اس میں تعجب بھی ہے، اور اس میں ایک طرح کا طنز اور تان بھی ہے۔ اَفَتَتَّخِذُونَهُ، کیا تم اس کو جس نے تمہاری وجہ سے راندہ درگاہ ہونا قبول کر لیا، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، مجھے چھوڑ کر تم اس کو اپنا دوست بناؤ گے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے۔ اب آپ سوچیں یہ کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ کیا تو انسانوں کو گیا ہے، لیکن انسانوں میں سے خاص طور پر ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو جنوں کو قابو کرتے ہیں، جو جنوں کو دوست بناتے ہیں، جو کہتے ہیں جن میرا دوست ہے اور جن جا کے میرے لیے یہ کام کرتا ہے تو جن میرے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور اس میں یعنی اصلاً تو خطاب ان سے ہو گیا جو خاص ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کے لیے چلے کاٹتے ہیں، ان کے لیے جناب دھیان کرتے ہیں، ان کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو آ جائیں۔ قابو وابو میں آپ کو بتا چکا کچھ نہیں آتے، وہ تو سجدہ اس کو کرنا پڑتا ہے جو اس کے لیے چلا کاٹ رہا ہوتا ہے، آخری کام تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو بندے جس میں کوئی ایمان کی رمق ہوگی وہ چلا کاٹتے ہوئے پاگل ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹینشن ہی اتنی کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایک طرف خدا ہے جس کو کہ آپ نے ماننا ہے، اور دوسری طرف یہ جناب حضرت جس کے قابو آ گئے ہو اور خود آ کے اس کے جال میں پھنسے ہو، تو اب اس کے بعد پاگل ہونا ہی ہوتا ہے، دماغ خراب۔ کہتے ہیں جی وہ چلا الٹا پڑ گیا، تو چلا الٹا تو پہلے ہی سے الٹا تھا، کام ہی غلط کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے پہلے مخاطب تو وہ، لیکن اس کے بعد وہ سارے جھولا بھی اس میں آ جائیں گے کہ جو پھر ان کے پاس حاجت روائی کے لیے جائیں گے کہ یہ میرا مسئلہ حل کریں گے، یہ جنوں کے پاس جائیں گے تو جن ہمارا مسئلہ حل کریں گے۔ یہ گمراہی آج جتنی ہے اتنی پہلے نہیں تھی، لیکن یہ کہ عرب میں بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود تھی۔ قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو مشرک لوگ تھے یہ جب نکلتے تھے سفر میں تو ان کا ایک خیال تھا، یہ خود ہی ایک ایمان بالغیب ان کا یہ تھا کہ یہ جیسے ہوتا ہے نا وادی ہوتی ہے تو یہ وادی فلانے جن کی ہے، جب آپ مری سے ادھر چلے جائیں تو دوسری وادی شروع ہو گئی تو وہ کسی اور جن کی ہے۔ اب اللہ جیسے پلاٹ الاٹڈ ہوتے ہیں تو اس طرح گویا آپ یوں سمجھے جیسے ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں نا یہ غوث ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، ان کو الاٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ وہ اللہ کی سول بیوروکریسی میں ان کو مختلف جابز ملی ہوئی ہیں، تو وہ عرب بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنات کو یہ جابز ملی ہوئی ہیں، لہٰذا وہ جب کسی وادی میں داخل ہوتے تھے تو پناہ اس جن کی مانگتے تھے، اللہ سے پناہ نہیں مانگے۔ وہ رات وہاں قیام کرنا ہے، خطرہ ہے پتہ نہیں کوئی بھوتنے آ کے تنگ کریں کیا ہو، تو وہ جو اس وادی کا جن جو انہوں نے سمجھا ہوا ہوتا تھا اس سے پناہ طلب کر کے، اس کی حفاظت طلب کر کے اس کی حدود میں قدم رکھتے تھے۔ اس کو سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جنوں ہی سے یہ کہلوائے، وہ جن جو ایمان لے آئے تھے۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، وہ جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، قرآن عجب، ایک بہت دل ربانے والا قرآن سنا، تو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اب وہ آگے باتیں کر رہے ہیں، اپنا اظہار خیال اپنی قوم کے سامنے جا کے کر رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے یعوذون من رجال من الجن، جو جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، ان سے مدد مانگا کرتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے۔ فزادوہم رہقا، اس سے جن اور سرکش ہو گئے۔ وہ ایک آدمی ہے اور اس کو سارے لوگ جو چاپلوسیاں کرتے ہیں، اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، اس کے نعرے بجاتے ہیں، تو اس کا دماغ اور خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح جنوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ لوگ یہ اشرف المخلوقات آ کے میری پناہ مانگتا ہے، تو وہ جنوں کی جو ہے وہ ظرف اور بھی چھلک گیا۔ فزادوہم رہقا، تو وہ اور بھی خراب ہو گئے۔ تو وہ لوگ بھی کہ جو اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا دماغ خراب کرتے ہیں، تو اس میں انڈرسٹوڈ وہ بھی ہو گئے۔ آگے چل کے بات واضح ہو گئی، ہر وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی طے شدہ حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے، اللہ کی شریعت سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ سارے لوگ در حقیقت شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین اکثر و بیشتر آپ پڑھتے ہوں گے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، جو بھی مذہبی بندہ ہو سورہ یاسین سے تو ایک خاص شغف رکھتا ہی ہے، تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے
کہ کیا بنی آدم میں نے تم سے نہیں کہا تھا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب شیطان کی عبادت کو، شیطان کو سجدے تو تھوڑی کرتے ہیں، شیطان کا کہاں مانا جاتا ہے نا؟ جب اللہ کے رستے سے آپ ہٹ گئے تو اب کس کے رستے پہ چلیں؟ رستے تو دو ہی ہیں، یا اللہ کا رستہ ہے یا شیطان کا رستہ ہے۔ اللہ کا رستہ آپ نے چھوڑ دیا تو اب کس کے رستے پر ہیں آپ؟ اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو اب کس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جسے آپ اپنی مرضی کہیں، اپنی خواہش کہیں، لیکن اس مرضی اور خواہش کے پیچھے چھپا ہوا چور کون سا ہے؟ وہ جیسے مورچے میں وہ ریت کی بوری کے پیچھے فوجی بیٹھا ہوتا ہے نا بندوق لے کے، تو یہ خواہش اور مرضی کی بوری کے پیچھے اصل جو دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ انہ لکم عدو مبین۔ تو یہ سارے لوگ اس سے مراد ہیں کہ تم نے اس شیطان کو، ان جنوں کو مجھے چھوڑ کر، جس نے تمہیں اس مقام پر فائز کیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ اس پر اور بھی بہت سی بات ہو سکتی ہے، میں صرف اس وقت اتنا ہی رکھتا ہوں کہ بہرحال وہ لوگ کہ جو اس وقت دنیا کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے جنات کے ساتھ کس درجے کے رابطے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی چیزیں پر اسرار قسم کی ہو جاتی ہیں، اس لیے میں انہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ جو دجال ہوگا اور اس کا انسانوں کا کنیکشن کیا ہوگا، یہود کے ہاں جو جادوگر ہیں ان کا جنوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، جو ہمیشہ رہا ہے اور اب بھی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یہ جو جادو ہے یہ شیاطین جن سکھاتے ہیں انسانوں کو، یہ سلیمان نے نہیں سکھایا۔ تو یہ یہودیوں نے ان سے سیکھا، انہی سے پھر آگے باقی دنیا میں پھیلا۔ تو اس سے پیچھے یہ پورا چکر جو شیطانی چکر ہے، اسی کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر ان کو اولیاء بناؤ گے، ان کو دوست بناؤ گے، ان کے ساتھ دوستیاں گانٹھو گے، ان سے تعلق جوڑو گے۔ یہاں جو لوگ وہ اس طرح کی باتیں تو کرتے نا، یہود سے دوستی نہ کرو، نصارہ سے دوستی نہ کرو، ان کے ابے سے تو پہلے دوستی توڑ لو نا۔ جو شیطان کے پالتو بنے ہوئے ہو پہلے اس کو تو چھوڑ لو، پھر یہود اور نصارہ تو اس کے اعلی کار ہیں، وہ اس کے پالتو ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے آگے لگے ہوئے ہیں۔ وہ پیچھے جو بوری کے چھپا ہوا ہے پہلے اس کو تو پہچان لو نا۔ انہ لکم عدو مبین، اس کی منشا پہ نہ چلو۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں نے بڑا برا بدلہ دیا ہے۔ ظالم، بدلہ، دیکھیں بدلے کا تعلق ہوتا ہے، یعنی یہاں بدلہ جس معنی میں کیا گیا ہے، دیکھیں اسے جو سورہ رحمان میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے اس احسان کے کیا ہو سکتے ہیں، یہ جزا کے معنی میں بدلہ آیا یہاں پہ۔ اب اللہ نے انسان کو یہ مقام دے کر احسان کیا یا نہیں کیا، اس کی حیثیت بڑھائی یا نہیں بڑھائی؟ جیسے وہ سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ یہ جو بنی آدم ہیں ان کی ہم نے بڑی عزت کی ہے، ان کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں خشکی اور تری میں، ان کو ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے، اور یہ کہ ہم نے اپنی بڑی کثیر مخلوق کے اوپر ان بنی آدم کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دیا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے گھٹیا بنایا، جس کو راندہ درگاہ کیا، جس کو اللہ نے اس بنی آدم کے لیے جو ہے اس کے مرتبے سے ہٹا دیا، وہ جا کے اس سے دوستی جوڑے، تو یہ بدلہ ظلم پر مبنی ہے یا انصاف پر مبنی ہے؟ تو بئس للظالمین بدلہ۔ قرآن مجید میں یہ جو ظلم کا لفظ ہے، بنیادی معنی تو وہی دیتا ہے بے انصافی، جو ہمارے ہاں بھی اسی معنی میں استعمال، ظلم کیا یعنی بے انصافی کی، انصاف نہیں کیا۔ جب آپ انصاف سے ہٹ کر کام کرتے ہیں تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ لغوی طور پر ظلم کے معنی عربی لغت میں ہوتے ہیں کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء، وضع کر کسی جگہ شے کو رکھ دینا، فی غیر محلہ، جو اس کا محل تھا اس سے ہٹا کر کسی جگہ پہ رکھ دینا۔ سر کو آپ گھٹنے پہ کاٹ کے رکھ لیں تو یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ یا سر پہ رکھنے کی ٹوپی ہے، آپ انہیں اسے اٹھا کے پاؤں پہ ٹانگ لیا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ ایک درجے کا ظلم ہے۔ اب اسی کو ذرا آگے بڑھا کے دیکھیں، ایک آدمی اہل ہے کہ وہ لوگوں کی پاسبانی کرے، ان کے حقوق کا تحفظ کرے، جو ذمہ داری، جو کوئی بھی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کا اہل ہے، آپ اس اہل آدمی کو وہ منصب، وہ ذمہ داری نہ دیں، اس کی جگہ کسی نااہل کو لا کے وہاں پہ بٹھا دیں، تو یہ بھی جو جس کا منصب تھا اس کو اس سے ہٹا کر آپ نے دوسرے کو وہ منصب دے دیا، تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہوگا، یہ بھی ظلم ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، یہ بھی ایک درجے کی جو ہے وہ ظلم ہے۔ قرآن مجید نے ظلم کو مختلف معنی میں، یعنی مختلف جگہوں پہ اور مختلف جرائم پر جو ہے وہ کوٹ کیا ہے۔
مثلاً اسی سورہ مبارکہ میں ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، کہہ دیجئے لوگوں کو جو چاہے ایمان لائے، یہ تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کفر کرے، لیکن جو کفر کرے گا وہ ظالم ہوگا. اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. یہ جو ظالم ہیں ان کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس نے ان کا گھیرا کر رکھا ہے. تو یہ ظالم کیوں ہو گئے؟ یہ ظالم اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے ایک حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو گویا جب آپ نے حق نہیں مانا تو یہ بھی بے انصافی ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے. ایک تو اس معنی میں آیا. پھر اس معنی میں بھی آیا کہ جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے وہ بھی ظالم ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. جس نے اللہ کی حدود میں تعدی کی، سرکشی کی، پامالی کی، ان کو جو رون دیا، اپنے پاؤں تلے یا بھاری بوٹوں تلے رون ڈالا اللہ کی حدود کو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ ظالم ہے. بلکہ اس سے بھی بہت چھوٹے معنی میں بھی آیا. یہ میں آپ کے خاص طور پہ، یہ تو آپ کو باہر کی باتیں لگتی ہوں گی نا، ذرا اپنے دل پر بھی رکھ کے دیکھیں. آپ کے گھر میں بیویاں ہیں اور جس نے بیوی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. ان کو اپنے گھر میں روک کے نہ رکھو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ناانصافی کرتے رہو، انہیں جو ہے وہ تم زچ کرتے رہو، ان کی ناک میں دم کر کے رکھو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. جس نے یہ حرکت کی، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ کی کسی نعمت کے مقابلے میں اس کی ناقدری کرنا یہ بھی ظلم ہے. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے من و سلوہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ اس کو ذرا تبدیل کر دیجئے. مما تنبت الارض. جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا. اب یہ جب انہوں نے تبدیلی کی ڈیمانڈ کی تو اس کو بھی کہا وما ظلمونا ولکن. ہم نے تو من و سلوہ دیا تھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وہ اپنی جانوں پر انہوں نے خود ظلم کیا. یہ بھی ظلم ہو گیا. یعنی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنا بھی ظلم ہے. اچھا، اب اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید نے ایک اور ظلم کا بھی ذکر کیا ہے. بڑا ظالم کون ہے؟ یہ تو ظلم تو ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بڑے ظالم ہیں، وہ چھوٹے درجے کے ظالم نہیں ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں. یہ کس جرم کے اوپر اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ جو اللہ کے گھروں میں کسی کو داخل ہونے سے روکے، یا اللہ کے گھروں میں آ کے ذکر کرنے سے روکے، یا اللہ کے گھروں پر کوئی پابندیاں لگائے، خاص کسی کے اوپر بھی لگا دے، یہ لوگ بھی ظالم ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. یہ خاص طور پہ مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا مسجد حرام آؤٹ آف باؤنڈ کر دی تھی، انہیں آنے نہیں دیتے تھے وہاں پہ، اور یہ مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے ہیں. تو اب یہ بات ہے، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو کسی کو منع کرے اللہ کے گھر میں آنے سے کہ وہاں آ کے وہ اللہ کا ذکر کر سکے، اور وہاں پہ وہ اللہ کے، اور اس کو وہ خراب کرے، یعنی اس کے اندر جناب میوزک بجائے. اب تو یہ بھی ہو گیا نا، ہمارے ملک میں بھی ہو گیا ہے کہ وہ ناچ گانے کی محفلیں اب مسجدوں میں ہوتی ہیں. ہم نے حدیثوں میں تو پڑھا تھا کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کرتوت ہمارے ملک میں ہوگی سب سے پہلے، اور حکومت کی نگرانی میں ہوگی، سرکردگی میں ہوگی، ان کے زیر انتظام ہوگی. لیکن یہ بھی تو خرابہا، مسجد کو خراب کرنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ وَسَعَىٰ فِی خَرَابِهَا. اس کو خراب کریں. جیسے بت رکھ کے خراب کی جاتی ہے تو ایسے میوزک بجا کے خراب نہیں ہوگی. اور اسی میں کسی نہ کسی درجے میں ہمیں یہ بھی احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو اپنی جو بھی ہماری موبائل ٹونز ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر میوزک کی کیٹیگری کی ہیں. تو ان کو یا تو ایسا ٹون استعمال کریں کہ جو وہ نہ ہو میوزک والی، یا یہ ہے کہ پھر کم از کم بند کر لیا کریں. مسجد کے آداب میں یہ شامل ہے. تو یہ بھی ظالم ہے وہ لوگ کہ جو مسجد میں خرابی پیدا کریں. وسعیٰ خراب، اس میں خرابی کی صحیح کریں، کوشش کریں. ایک قسم کے ظالم یہ ہیں. اسی طرح قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ ایک ظالم اور ظالم اسی طرح کا سخت ظالم وہ بھی ہے. یعنی یہ چھوٹا ظلم نہیں ہے، یہ بڑا ظلم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد کو خراب کرے؟ نمبر 2، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کسی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہو، اور خاص طور پر اللہ کی گواہی اس کے پاس ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ. گواہی ایک ایسی شے ہے، اور خاص طور پہ اللہ کی گواہی، اور اسے وہ چھپا لے. اب اس کو اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ خاص طور پہ جس کانٹیکسٹ میں وہ بات آئی ہے، سیاق و سباق میں سمجھ لیجئے کہ تورات میں ایک آیت موجود ہے جو یہ تصدیق کرتی ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں،
اور اہل تورات میں جو تورات کو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ گواہی ان کے پاس موجود ہے، رسول ان کے سامنے موجود ہے، پہچان بھی انہوں نے لی ہے، چھپا لی ہے، بتاتے نہیں کہ عوام ساری ادھر چلی جائے گی۔ اصل سیاق و سباق تو اس کا یہ ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے معلوم ہو کہ چوری زید نے کی ہے، لیکن چونکہ وہ میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے یا رشتہ دار ہے یا کچھ ہے، اس لیے معلوم ہونے کے باوجود میں نے منہ بند رکھا ہوا ہے، تو میں ظالم ہوں یا نہیں ہوں؟ تو یہ میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی اطلاق ہوگا۔ ہاں، دین کی بات کو چھپائیں گے تو بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اس لیے چھپائیں گے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار خفا ہو جائے، اس لیے چھپائیں گے کہ ہماری کوئی حکومت ناراض ہو جائے، اس لیے چھپائیں گے کہ شمالی علاقوں کی سیر کو نہ چلے جائیں۔ اگر ایسا کریں، اس سے بڑا ظلم کیا؟ یہ تو جہنم میں لے کے جانے والی بات ہے۔ تو بہرحال وہ جہنم شمالی علاقوں سے زیادہ سخت ہے، اس سے زیادہ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ گرم بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ جس طرح کا چاہے عذاب دے سکتا ہے۔ تو ذرا اللہ کا ڈر سامنے رکھو، تو اللہ کے دین کی کسی بات کو چھپانے والے نہ بنو، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور ظلم کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو نصیحت کی گئی ہو، سمجھایا گیا ہو، اس کو بات بتائی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے۔ اب اس کا مطلب سمجھے، یعنی ایک آدمی کو سمجھایا، اسے کوئی قصہ سنا دیا، کوئی کہانی سنا دی، کوئی حکایت بیان کر دی، کوئی شاعری کر دی، کوئی بڑا اعلیٰ ادب تخلیق کر کے اس کو بات سمجھائی گئی، زخرف القول غرورا سے اس کو بات سمجھائی گئی۔ تو یہ بہرحال چلیں، یہ بھی ہے، قصے کہانیوں کی باتیں ہو گئیں۔ ایک آدمی کو بات بھی سمجھائی گئی تو اللہ کی آیات کے ذریعے سے سمجھائی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، یہ بھی اسی سورہ کافی میں ہے۔ تو اس نے اعراض کیا۔ اعراض کرنا یعنی پاسا مارنا، وہ کنی کترانا یعنی پاسا مارنا۔ تو وہ سائیڈ مار گیا، اس نے اس بات کو قبول نہیں۔ ایک بات یہ تھی آپ کو معلوم ہے، آپ نے چھپا لی، ظاہر نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم کرائی گئی، آپ نے اقرار نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی؟ آپ نے اقرار نہیں کیا اس کا۔ یہ تو وہی گواہی کے ساتھ جڑ گئی نا یہ بات۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اور اس کے بارے یہ دو جگہوں پہ یہ بات آئی ہے، سورہ حامیم السجدہ میں بھی آئی ہے، سورہ کاف میں بھی آئی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا کہ جو نہیں، سورہ حامیم نہیں، سورہ الف لام میم السجدہ میں، اس میں فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں، یہ جو مجرم ہیں، ان ایسے مجرموں سے انا من المجرمین منتقمون، ہم انتقام لیں گے۔ یہ ظلم کون سا ظلم ہے؟ جس کے بدلے میں انتقام لیا جائے گا۔ اور سورہ کاف میں فرمایا ایسے بندے کے دل پر ہم مہر کر دیں گے، جس کو قرآن سے بات سمجھائی گئی وہ پاسا مار گیا، وہ کنی کترا گیا، وہ سائیڈ سے نکل گیا، اس کے دل پر ہم مہر کر دیں گے۔ سمجھ آئی مہر کس کو لگتی ہے؟ یہ بڑے بڑے ظلم ہیں۔ اچھا، اسی میں ایک ظلم وہ بھی ہے، جیسے یہ نا کہ خود اس کی گواہی چھپا لی، یا گواہی سمجھ میں آئی تو ظاہر اس کو شہادت دی نہیں، قبول نہیں کیا اس کو۔ یا ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ کی حدود پامال کر دی۔ ایک صورت اور بھی ہے، آپ نے اللہ کی حدود کی جگہ کسی اور کی حد کے تحت فیصلہ کر دیا، قانون کے تحت فیصلہ کر دیا۔ سورہ مائدہ میں یہ بھی آیا ہوا ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ویسے اس میں فاسقون بھی آیا ہے، یہ جو شیطان ہے نا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو وہ شیطانوں کے بھائی بن گئے کہ ہم الفاسقون بھی ہیں، اور یہ کہ ہم الکافرون بھی ہیں، لیکن ایک لفظ وہاں پہ ہم الظالمون بھی ہیں کہ وہ ظالم بھی ہیں۔ اب یہ جو مختلف ازلم، سب سے زیادہ ظالم ہیں، اس کا آپس میں ربط کیا ہے؟ یہ آپس میں جڑے ہوئے کس طرح ہیں؟ ان کے درمیان وہ جو آپس کا تعلق کیا ہے؟ یہ خاصا تفصیل طلب ہے۔ ایک موٹی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ دینی اعتبار، اللہ کی حدود کے اعتبار سے، اللہ کے حدود کے نفاذ کے اعتبار سے، اللہ کی کسی گواہی کو چھپانے یا اس گواہی کا اظہار کرنے کے اعتبار سے جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، تو یہ اس کا ایک ثبوت ہے، ایک بات ہے اس کے پیچھے کہ در حقیقت اس آدمی نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو محبوب بنا لیا ہے۔ اس محبوب کے کسی کمی پر، کسی کوتاہی پر، کسی مفاد پر پردہ ڈالنے کے لیے یا اس مفاد کے تحفظ کی خاطر اس کو یہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، یہ گواہی چھپانی پڑ رہی ہے، اس گواہی کا اظہار کرنے میں پس و پیش کر رہا ہے، قرآن سے منہ موڑنا پڑ رہا ہے۔
یہ سب کے پیچھے بات ایک ہی ہوگی، وہ جو سورہ بقرہ میں کہا نا کہ نعمتیں تو تمہیں سب اللہ نے دی ہیں، یہ خلق السماوات والارض اور وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور یہ جو والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر، یہ بارشیں، یہ سورج چاند ستارے، یہ زمین کے اندر یہ ساری رویدگی، یہ ساری تمہارے اوپر یہ نعمتوں کی برسات، یہ کرنے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فطری نتیجہ اس کا یہ نکلنا چاہیے کہ تمہیں محبت اس سے ہونی چاہیے کہ اس نے تمہیں یہ ساری نوازشیں دی ہیں، عنایتیں دی ہیں۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اس کا ضد، ند، مد مقابل، ہمسر، ہم پلہ بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو جب ان سے محبت کرتے ہیں تو اب وہ محبوب پرفیکٹ تو ہے نہیں، جو بھی شخص دین سے ہٹا ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی محبوب اور ہے، جو اس نے محبوب بنایا ہے وہ پرفیکٹ تو نہیں ہے نا، کامل ذات تو نہیں ہے، کامل ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ تو اس کی کوئی کمیاں ہیں، اس کی کوئی کوتاہیاں ہیں، اس میں کچھ لغزشیں ہیں، اس میں کچھ گراوٹیں ہیں، اس میں کچھ پستیاں ہیں، اب ان کو چھپانے کے لیے پھر یہ سارے دھندے کرنے پڑیں گے یا نہیں کرنے پڑیں گے؟ تو یہ ہے در حقیقت جو سمجھنے کی بات ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو جب شیطان کے رستے، اب رستے دو ہو گئے، ایک رستہ رحمان کا ہو گیا جس نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ اور حیثیت اور یہ خلافت عطا کی، دوسرا رستہ شیطان کا ہو گیا۔ اب ان دونوں رستوں کے مسافروں کے کردار مختلف ہو گئے، ایک وہ احسان ماننے والا، دوسرا یہ ظلم کے رستے پر چلنے والا، اور ظلم کی ساری قسمیں جو ہو سکتی ہیں کوئی نہ کوئی اس کے اندر آ کے آپ کو جمع ملے گی۔ تو بئس للظالمین بدلا، یہ جو ظالم ہے، اب وہ سارا ظلم کا میں نے آپ کا تصور سامنے رکھ دیا ہے کہ کیا برا بدلہ ہے جو انہوں نے دیا ہے، اللہ کے اس احسان کا کتنا برا بدلہ ہے جو اتارا ہے انہوں نے۔ بئس للظالمین بدلا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا اور نہ خود ان کے بناتے وقت۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین بنائے تو یہ جنات کو اللہ نے سامنے بٹھا کے تماشائی کے طور پر کہ دیکھو میں بناتا ہوں، اس میں کوئی خرابی ہوئی تو مجھے رہنمائی کرنا، یا یہ کوئی کمی رہ گئی تو اشارہ کرنا، یا یہ کہ تم دیکھنا کہ میں کیسے بناتا ہوں۔ اب یہ بات جو کہی یہ کیوں کہی؟ اچھا دوسری بات یہ کہ خود ان کو بھی ان سے پوچھ کے نہیں بنایا، وہ میں نے اپنی مرضی سے ان کو بنایا، جو میں جس سے چاہا اس سے بنایا، جیسا چاہا ویسا بنایا، اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی تھی نا، کہیں کوئی خناس تھا جس کو درست کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ عقائد دنیا میں رہے ہیں جنات کے بارے میں، ان کی پاور کے بارے میں، ان کی قوت کے بارے میں، کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے اس کو بہت سے اسالیب میں بیان کیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے ان کی۔ ان کو تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے آگے جو ہے نا وہ زنجیریں ڈال کر جکڑ کر تو ہم نے ان کے غلام، ادنا غلام بنا کر ان کے آگے ڈال دیا تھا، یہ کچھ نہیں کر سکے۔ اور یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ مشقت برداشت کرتے رہے جس پر کہ حضرت سلیمان نے ان کو لگا دیا تھا۔ اور جب حضرت سلیمان جس وہ ٹیک لگا کے جس لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، جب اس کو کھا گیا گھن، اس کے بعد وہ گری، لکڑی ٹوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جسد خاکی تھا وہ زمین پر گر پڑا۔ اب جنوں کو سمجھ آئی تو کہ ہمیں اگر غیب معلوم ہوتا تو ہم اس مصیبت میں نہ پڑے ہوتے۔ تو جن کی اپنی حالت یہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جن نہیں تھے، جنوں کے باوے آدم تھے جو وہاں پہ کام پہ لگے ہوئے تھے، بڑے تگڑے قسم کے جن تھے۔ پتہ ہے نا انہوں نے ملکہ سبا کا وہ پورا تختی اٹھا کے لے آئے تھے، وہ تو بڑے بڑے کرینوں سے بھی بھاری کام کرنے والے تھے۔ تو وہ جنات، یعنی یہ تو یہاں کسی کے قابو میں ہوں گے تو کیا ہوں گے، جنوں کے جو ہے وہ بچونگڑے ہوں گے نا، وہ تو کالا افریت من الجن، وہ جن بھی جیسے بھوتنا ہوتا ہے چھوٹا سا، تو افریت بھی تو کوئی بلا ہوتی ہے نا، وہ بھی جن نہیں ہوتا ہے، تو جن چھوٹے سے لے کے بہت بڑے بڑے جن ہیں۔ تو آپ سوچیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن پکڑائے ہوں گے تو وہ کوئی چھوٹے چھوٹے تو نہیں تھے نا، وہ تو بہت بڑی بڑی بلائیں تھیں۔ وہ ان سب کا یہ حال تھا اگر
تو یہ جو ان لوگوں کے پاس ہے، ان کے پاس کیا ہوگا؟ کچرا۔ وہ جیسے امریکہ کی ٹیکنالوجی کا ہمیں جو ہے نا وہ آخری پلاس ملتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں او جی ہمیں F-16 مل گیا، تو وہ F-16 کا دادا بنا چکے ہوتے ہیں جب ہمیں F-16 دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے قابو میں جو اللہ نے دیے ہوں گے، قابو میں کیا، قابو میں تو اللہ کے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر میں جو کیے تھے، تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کچرا ہیں جو یہ باقیوں کے قابو میں آتے ہیں۔ تو ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کائنات کی تخلیق میں ان کی کوئی سانجھے داری نہیں ہے۔ اصل میں اس میں جو بنیادی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی ایک دکان ہے فرض کریں، تو دکان میں پارٹنرشپ آپ کی کب ہو سکتی ہے؟ اس کے بنانے میں آپ کا حصہ ہو، یا یہ کہ جس کا حصہ جس نے بنائی تھی اس سے آپ نے خریدی ہو، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا کوئی شیئر لیا ہو تب آپ اس کے پارٹنر بنیں گے۔ تو اختیار تو یہاں سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ وہ جو پیچھے ہم پڑھے ہنالک الولایۃ للہ الحق، ولایت اختیار تو سارے کا سارا، حکومت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اختیار ذرہ بھر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو اس کی ایک ہی دلیل ہو سکتی تھی کہ کائنات کے بنانے میں انہوں نے کوئی حصہ لیا ہو، کوئی ان کی محنت شامل ہو، کوئی ان کی تگ و دو بھی اس کے اندر شامل ہو۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ان کا کوئی حصہ اس کے اندر، وہ میں نے بنائی۔ اور اگلی بات جو کہی وہ بھی بڑی قیمتی بات ہے، اور یہ اس سورۃ کے ایک اور مضمون سے جڑ جاتی ہے اور ہمارے لیے اور بھی بہت سی رہنمائی اس کے اندر ہے۔ فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ کی ایک سنت ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ میں مضلین، یہ جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جو خود گمراہ ہے، وہ ضال ہے، جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں ضالین، تو وہ جو خود گمراہ ہو گیا وہ ہے ضال، اس کی جمع ہے ضالون، اور اس کی حالت نسبی جری جو ہے وہ ضالین ہے۔ لیکن ایک ہے مضل، گمراہ کرنے والا، خود تو گمراہ ہے، یہ اس سے اگلی ڈگری ہے۔ ایک آدمی خود گمراہ ہے، وہ کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہا، لیکن ایک آدمی گمراہ خود ہے اور گمراہی کا مبلغ ہے، وہ گمراہی کا پرچارک ہے، گمراہی کا ٹیچر ہے، گمراہی کا معلم ہے، گمراہی کا داعی ہے، گمراہی کی طرف بلانے والا، یہ مضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جو دور ہوگا میری امت میں کثیر تعداد میں ایسے امام، ایسے لیڈر، ایسے رہنما پیدا ہوں گے جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، الائمۃ المضلین، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایسے امام، اور امام کا مطلب صرف مسجد کا امام ہی نہیں ہوتا، یہ سیاسی رہنما بھی امام ہی ہیں آپ کے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، امام آگے چلنے والا، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، امام جس کو فالو کیا جاتا ہے، جو جس کے فالوورز ہوتے ہیں، جس کے فین کلب ہوتا ہے، وہ سب امام ہے نا، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ امام ہے۔ تو الائمۃ المضلین ہوں گے آخری زمانے میں، اور ظاہر ہے کہ وہ دین کے نام پر بھی دین بیچ کے تو اپنے فائدے اٹھانے والے ہوں گے، یہ بھی ہوگا، دونوں طرف ہوگا۔ تو اللہ کی ایک سنت ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ میں مضلین، گمراہ کرنے والوں کو عضد، بازو نہیں بناتا، یعنی ان سے میں مدد نہیں لیتا۔ اب اس میں سبق کی بات کیا ہے، ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، نہ اللہ گمراہوں سے مدد لیتا ہے، نہ اللہ گمراہوں کو مدد دیتا ہے۔ تو پھر دائیں بائیں ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر ہم نے اپنے گرد گمراہ اکٹھے کر لیے ہوں یا گمراہ کرنے والوں کے ساتھی ہوں، تو پھر ہمیں اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد کے حصول کا سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی پاک رکھو، اپنے ارد گرد کو بھی پاک رکھو، ساتھ ان لوگوں کا دو کہ جو اللہ والے ہوں۔ اور یہی وہ بات ہے جو اس صورت میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے جان کو، اپنے آپ کو روک کر رکھیں صرف ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا چہرہ اور اللہ کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہیں ان سے آگے مت اٹھائیں، روک کے رکھیں صرف ان لوگوں کے ساتھ۔ تو دنیا کا تصور کیا ہے؟ جس آدمی کے ساتھ جتنا بڑا جتھا ہے، جتنا بڑا ووٹ بینک ہے، جس کی فالوئنگ جتنی زیادہ ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا کامیاب آدمی۔
اللہ کا معیار کیا ہے؟ جس کے ساتھ جتنے کھرے لوگ ہیں، بے شک تھوڑے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب آدمی ہے، اور اللہ کی نظر میں اس کو ہے کہ جو مدد حاصل ہے، اور وہ ہے کہ جو اللہ کا مددگار ہے، اللہ اس کی مدد کو قبول کرے گا، باقی کسی کی مدد قبول نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اس کو ایک اور طریقے سے بڑی آسانی سے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم قربانی کرتے ہیں نا، تو عیب والا بکرا قبول ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو جو عیب والا بکرا قبول نہیں کرتا، وہ عیب والا بندے کی قربانی کیوں قبول کرے گا؟ سادہ سا فارمولہ ہے نا، بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، جو میری مدد کریں گے میں ان کی مدد کروں گا۔ اور ساتھ ہی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نالائقوں سے مدد لیتا ہی نہیں، جو دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں، تو اس کا مطلب ان کو دیتا بھی نہیں۔ یہ ہے جو بات یہاں پہ آ گئی کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا ویوم یقول نادو شرکائی، جب وہ پکارے گا، یعنی اب آخرت کا منظر، سین بدل گیا ہے، ہم سب یہاں مر گئے، قیامت ہو گئی، اب آخرت میں اٹھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہیں، اور اللہ کے سامنے وہ بھی پیش ہیں جو جنوں کے دوست ہیں، وہ بھی پیش ہیں جو جنوں کے دوستوں کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پیش ہیں کہ جو شیاطین کے دوست ہیں، اور وہ بھی پیش ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں، سب سامنے کھڑے ہو گئے، اور وہ جنہوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ بھی پیش ہیں، سب اللہ کے سامنے۔ اب لارا لپا کیا تھا اس کے اندر؟ یہ بات بھی تو شامل تھی نا کہ اگر اللہ کے ہاں پیشی ہو گئی تو ہم آپ کا بیڑا پار کروا دیں گے۔ تو اب میں مطمئن ہوں، حرام خوریاں کر رہا ہوں، سود خوریاں کر رہا ہوں، ہر بدماشی کر رہا ہوں، اس بات پر کہ میرے ایک پہنچے ہوئے بزرگ کے ساتھ تعلق ہے، وہ میرا بیڑا پار کر دیں گے۔ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ابھی یہاں ہوتے ہیں، 5 منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے پنڈی ہوتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو وہ پہنچے ہوئے بزرگ آخرت میں بھی میرا بیڑا پار کر دیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ میں اللہ سے کہوں کہ وہ میرے سفارشی آ رہے ہیں جو میرا بیڑا پار کریں گے، اللہ خود پہلے ہی مجھ سے کہے گا کہ بلا نا یار، انہوں کتھے گیا ہی۔ وہ ویسے تو فٹ نہیں ہوتا، لیکن سنو نہر والے پل تے بلا کے مائی کتھے کھو گیا، ادھر تو آئے، اب سامنے تو آئے۔ یہ انداز ہے، میں نے اس لیے وہ بات کوٹ کی ہے کہ جو بے بسی، جو بے چارگی، جو آدمی کے اوپر کیفیت ایسے میں طاری ہو کہ کسی شہر میں آپ جائیں اور وہاں پہ آپ کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ایک ہی توقع تھی جس نے کہ آپ کو فیس بک پہ بلا لیا تھا کہ آئیں جناب میں آپ کا ساتھی ہوں، فرینڈ، فیس بک فرینڈ نے بلا لیا، اب وہ ملتا ہی نہیں، وہ تیرے اجنبی شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تجھے کی کیفیت ہو گئی ہے، وہ ملتا نہیں۔ اب یہ نقشہ ہے جو قرآن مجید آخرت کا پیش کر رہا ہے کہ جن پر آپ کا آسرا ہے وہ نہیں ملیں گے۔ یوم یقولو، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نادو شرکائی، اس میں بڑا بہت ہی یعنی اس میں نشتر ہے طنز کا، وہ میرے شریک کی تھے، میرے شریک بنائے ہوئے تھے نا، کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو، سامنے آئیں۔ تو اس میں اللہ کا جلال بھی ہے، غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ نعمتیں میری کھاتے رہے، شریک کسی اور کو بناتے رہے، بلاؤ نا اب ان کو۔ نادو شرکائی الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمنڈ تھا، ان کی شان میں اگر کوئی اتنی سی بات کر دے تو تمہاری تیوریاں چڑھ جاتی تھی، تم غصے میں لال پیلے ہو جاتے تھے، ہذیان بکنے لگتے تھے۔ اب آؤ، وہ بھی آئیں، تم بھی آؤ، جن کے بارے میں تمہارا اتنا گمنڈ تھا۔ فدعوہم، وہ بلائیں گے ان کو، پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، نتھنگ ڈوئنگ۔ وہ چیخ و پکار ساری رائگاں جائے گی، وہ ہوا میں، وہ جیسے ہمارا ایک کسی زمانے میں پاکستان نے نا ایک خلا میں چھوڑا تھا وہ سیارہ، تو وہ جب چھوڑ دیا تو پھر ملا ہی نہیں، گم ہو گیا۔ تو یہ چیخ و پکار ساری گم ہو جائے گی، کسی منزل تک نہیں پہنچے گی، کسی کے قانون میں نہیں جائے گی، تو وہ سب ان سے گم ہو گئے۔ فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے درمیان ایک میدان، بہت تباہی کا، یہ سمجھے جیسے صحرا ہوتا ہے جسے پار ہی نہ کیا جا سکے، ایک ایسا فاصلہ حائل کر دیں گے۔ اب یہ والا جملے کا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹھگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھگوں کا تو بہت ہی برا حال ہوگا، یہ ان اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو واقعی دنیا میں اللہ کے بندے تھے،
ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے لیے پھر آستانے بنا لیے، مزار بنا لیے، ان سے توقعات وابستہ کر لیں. ان کی تعلیمات یہ نہیں تھی، یہ بعد والوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. حضرت مسیح بھی تو انہی میں ہے نا، اللہ کے رسول ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، بعد والوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ تو اپنے دھندے چلانے کے لیے لوگ بعد میں اس طرح کی کرتوتیں کرتے ہیں نا. تو وہ جالنا بینہم موبقہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے دے دے گا، یہ چیختے چلاتے رہ جائیں گے، وہ مڑ کے جواب بھی نہیں دیں گے، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا، لیکن اس کے علاوہ یہ صرف اسی حد تک محدود نہ کریے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یہ جو بھی فالوورز ہیں اور جو لیڈرز ہیں، ان کا وہاں جھگڑا قرآن نے اکثر مقامات پہ بیان کیا ہے کہ ان کا آپس میں بڑا سخت جھگڑا ہوگا، اور یہ جو ان کا جھگڑا ہوگا یہ ایک دوسرے پہ الزام در رہے ہوں گے. یہ فالوورز کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے، وہ کہیں گے کہ نہیں، تمہاری اپنی عادتیں خراب تھیں اس لیے ہمارے پیچھے آئے ہو، تم ہمارے پیچھے نہ، وہاں اور لوگ بھی تو پکارنے والے تھے، تم ان کے پیچھے کیوں نہیں گئے. تو اس کا ایک نقشہ خاص طور پہ وہاں سورہ بقرہ میں جو کھینچا گیا ہے وہیں پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. تو اب وہ جو ان سے محبت ہے ظاہر ہے دنیا میں تو ان کے پیچھے چلیں، ان کو فالو کیا ہے. تو وہاں آتا ہے کہ اِذْ يَرَوْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کاش کہ یہ جو ظالم ہیں، وہاں بھی ظالم کا لفظ ہے، یہ جان لیں کہ جب دیکھیں گے عذاب کو تو جان لیں گے کہ طاقت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اور جب وہ عذاب کو دیکھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. جب تبرہ کریں گے، یہ تبرہ آپ نے سنا ہوگا، وہ جو شیعوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا، وہ تبرہ کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہے کہ فلانا بری ہو گیا، عدالت نے بری کر دیا. بری ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تبرہ کا لفظی مطلب کوئی گالم گلوچ کرنا نہیں ہوتا. تبرہ کا مطلب ہوتا ہے اعلان لا تعلقی کرنا، میرا اس آدمی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں ہمارے محاورے میں بھی کہتا ہے تبرہ پڑھنا، تو یہ تبرہ پڑھنے میں تو گالی گلوچ آ جاتا ہے نا، تبرہ پڑھیا. تو یہ تبرہ پڑھنا جو ہے یہ وہ معنی نہیں دیتا جو عربی کا معنی ہے. عربی اصل میں اس میں مطلب ہے اظہار بیزاری کرنا، اظہار لا تعلقی کرنا، قطع تعلقی کرنا، فاصلہ کر لینا، اس کو ڈسٹنس پہ رکھ لینا، یہ ہے تبرہ. تو اس تبرہ الذین اتبعوا، جب تبرہ کریں گے وہ لوگ، اعلان لا تعلقی کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، جن کے پیچھے چلا گیا، یعنی جو لیڈر تھے. من الذین اتبعوا، ان سے تبرہ کریں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی، جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کے پیروکار تھے. اب یہاں پیر اور مرید بھی آ گئے، یہاں جو وزیر اور اس کے وہ جھنڈے اٹھانے والے بھی آ گئے، یہاں ہر قسم کے لیڈرز اور ان کے فالوورز آ گئے. اور اس میں یہ بات آ گئی کہ وہ اپنے ان پیروکاروں سے اظہار لا تعلقی کریں گے. کون کریں گے؟ جن کو فالو کیا گیا ہوگا وہ کریں گے. ہیں دونوں ظالم، لیکن وہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ مسئلہ تو یہ جن کو بھی پوچھے تو نے یہ غلطی کیوں کی؟ جی میں تو اس کے پیچھے چل رہا تھا. تو اب اس کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی نا. وہ کہے گا نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود ہی ظالم تھے. اب یہ نقشہ ہے جو قرآن مجید نے وہاں پہ کھینچا ہے. اور اس وقت یہ فالوورز جو ہیں، پیروکار جو ہیں، عوام الناس جو ہیں، یہ جہل مرکب جو ہیں، یہ جو کل انعام ہیں، یہ اس وقت اللہ سے فریاد کریں گے وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. اگر ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، ایک دفعہ پھر زندگی مل جائے، ہم بھی ان سے لا تعلق ہو کے زندگی بسر کریں گے جیسے آج انہوں نے ہمارے سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے. تو یہ باتیں اللہ نے آج ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. موقع ہے، ٹائم ہے، واپس وہاں سے آنے کا موقع نہیں ملے گا، آج آنکھیں کھولنے کا موقع ہے. تو وہاں پہ اس طرح کا بھی ہے کہ ہر قسم کے لوگ جو پیروکار ہوں گے وہ بھی اپنے جو بھی فالوورز ہیں ان سے لیڈر اعلان لا تعلقی کریں گے. اور یہ فالوورز خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں موقع ملے کہ ہم بھی ان سے اعلان لا تعلقی کر لیں. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، تو سارے مجرم آگ کو دیکھیں گے. اچھا وہاں بھی کہا گیا کَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا. کتنا افسوس ہوگا کہ میں کن کے پیچھے چلا تھا، کتنا افسوس ہوگا کن کے لیے میں نے زندگی برباد کی تھی، کن کے لیے میں نے لوگوں کو ناراض کیا تھا. اب یہ ان کے لیے بھی حسرت ہوگی، اور جو لیڈر ہیں ان کے لیے بھی حسرت ہوگی کہ کہاں میں نے اپنی زندگی کن مقاصد میں صرف کی
اور کن اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ تباہی کے گھاٹ میں آج اتر رہا ہوں. اس طرح اللہ وما ہم بخارجین من النار، اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یہاں بھی وہی بات فرمائی، ورال مجرمون النار، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے. فظنوا انہم مواقعوہا، ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گریں گے. سمجھ آ جائے گی، دیکھ کے ہی سمجھ آ جائے گی. وہ جو ہوتا ہے نا ایک آدمی کا، وہ جس نے فیل ہونا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب ہونا کیا ہے میرے ساتھ. تو وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اس سے کوئی ٹلنے کا رستہ نہیں پائیں گے. ایک ہوتا ہے نا کہ ادھر چھلانگ لگا جاؤ، ادھر کچھ نکل جاؤ، نہ، ایسا کوئی بھاگ کے نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی، وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. یہ بڑا منظر جو کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں کھینچا ہے، تو یہ بہت ہی یعنی خوفناک، رونگٹے کھڑے کر دینے والا. اور یہ اگر پوری طرح انسان اس کو اپنے تصور میں لے کے آ جائے تو نیند اڑا دینے والا. تو اس طرح قرآن مجید ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے. اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ کتنے یعنی دنیا ہی میں آنکھیں کھول دینے کے مواقع ہیں. اچھا، میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ آپ کو کم از کم ایک مقام اور جو ہے قرآن مجید سے یہ قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں، جس سے اس دشمنی کا آپ کو اندازہ ہو جائے، کیونکہ یہاں اس دشمنی کو زیادہ نہیں کھولا گیا ہے. ویسے تو سورہ اعراف میں بہت تفصیل سے کھولا گیا ہے، لیکن میں نے خاص طور پہ یہ سورہ کاف کے ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل اس مقام کا انتخاب کیا ہے. تو جو بھی تھوڑا میں مختصراً اسے رکھوں گا، تو وہ والا حصہ چھوڑ کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد جو اس نے اللہ سے باتیں کی ہیں اس سے ذرا اندازہ لگائیں گے آپ کہ اس کے اندر کتنی آگ ہے کہ جو دہک رہی ہے. کالا، شیطان نے کہا، اسجد لمن خلقتا طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ یعنی یہ گھٹیا، یہ دنیا دوں کا مکین، یہ گھٹیا شے کا بنا ہوا، میں تو اعلیٰ شے ہوں، یہ بڑی گھٹیا چیز ہے. کالا ارائیتا کا حاضل الذی، اس شیطان نے کہا، ابلیس نے، یہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے، کہ یہ جو ہے نا جس کو تو نے فضیلت دی ہے میرے اوپر، کرمتا، تکریم کی ہے، عزت دی ہے، اس کو کرمتا علیہ، میرے اوپر دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مؤخر کر دے، مہلت دے دے، ڈھیل دے دے، موقع دے دے، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی ساری اولاد کو نتھ ڈال دوں گا سوائے تھوڑے سوں کے. آٹے میں نمک کے برابر بچ جائیں تو بچ جائیں، باقی سب کو اگر میں نے نہ نتھ ڈال دی تو جو مرضی کے نا. قال اذهب، اب دیکھیے اس کے اس دعوے، اس چیلنج پر اللہ کا جواب کیا ہے. قال اذهب، اللہ نے فرمایا نکل جا، یعنی تجھے گرانٹ جو تم نے مہلت مانگی عطا ہو گئی. فمن تبعک منہم، ان میں سے جس کسی نے بھی تیری پیروی کی، تیرے رستے پہ چلا، تیرے رستے کی پیروی کی، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. موفورا، وافر ہوتا ہے نا، وافر، پورا پورا ٹھکانہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے تمہارے لیے. اور اب سنیے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا کے ان میں سے جس کو مرضی گمراہ کر اپنی آواز کے ذریعے سے، آواز کا جادو جگا کر. شیطان کی آواز کبھی کسی نے سنی ہے؟ نہیں، میں نے بھی نہیں سنی. تو یہ کیا بات ہے؟ آپ نے یہ تو سنا ہے نا، فلانے کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، یہ بھی نہیں سنا. محمد رفیع کے گلے میں بھگوان بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ لتا کے گلے میں بھگوان بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ ہاں، مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ کوئی سمجھ آئی؟ جی، یہ موسیقی وہ شے ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پہ دوڑا، اپنے پیادے بھی، پیادے جو پیدل فوج ہے، بری فوج، وہ بھی چڑھا کے لا، ایئر فورس بھی لے کے آ. یہ کون سی ہیں؟ انسان جو شیطان کے دوست ہو گئے، اور وہ جنات، وہ جو اس کی ایئر فورس ہے، دونوں کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے، چڑھ دوڑ ان کے اوپر. اب اس کے بعد جو الفاظ ہیں نا، یہ بہت ہی، ایک بات تو بہت آسان ہے، ذرا دوسری بھی اتنی مشکل نہیں ہے لیکن مشکل سے اترتی ہے. فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو ان کے ساتھ مشارکت کر، شرکت کر، پارٹنرشپ کر. فی الاموال، مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں. پارٹنرشپ تو ہم سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں، شراکت داری. ایک چیز میں مشترک مالک ہیں ہو گئے، کوئی بھی شے ہے اس کے دو مالک ہیں،
تو ہم کہتے ہیں ان کی شراکت داری ہے. یہی بات ہوتی ہے نا, اس دکان میں ان کی پارٹنرشپ ہے. اب مال میں پارٹنرشپ کا مطلب کیا ہے؟ ایک حلال مال ہے, ایک حرام مال ہے. تو حلال مال تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری دسترس میں دیا, طیبات میں سے ہے. اور یہ جو حرام مال ہے اس میں پارٹنرشپ کس کی ہوئی؟ شیطان کی. اسی لیے اس میں برکت نہیں ہے. شیطان کے مال میں برکت نہیں ہے, تو اس حرام مال میں برکت نہیں ہے, شیطان کی پارٹنرشپ ہے. چلیں یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا. یہ اولاد میں پارٹنرشپ کا کیا مطلب؟ یہ مشکل سوال ہے, اس کی وضاحت بھی مشکل ہے, سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہے, اس کا دل میں اترنا بہت مشکل ہے. ایک بات سوچیں کہ ایک آدمی جو میاں بیوی ہیں, جو عمل وہ کرتے ہیں, اگر کوئی غیر محرم آپس میں وہی عمل کریں, عمل کے اعتبار سے اس میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسا عمل ہے, ایک جیسی کیفیات طاری ہوں گی آپ کے اوپر, ایک جیسے احساسات ہوں گے, ایک جیسی لذت ہوگی. ایک حرام ہے, دوسرا حلال ہے. کیوں؟ کس شے نے اس کو حرام اور اس کو حلال کر دیا؟ نکاح نے اس کو حلال کر دیا, اس کو حرام. عدم نکاح کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا. تو یہ نکاح میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ وہ کام جو حلال ہو گیا؟ ہمیں تو اس میں تھوڑی سی ایک بات نظر آئے گی کہ بھئی یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہو گیا, اس کا روحانی پہلو تو ہمیں نہیں معلوم. سمجھ آئی میری بات کی؟ روحانی پہلو یہ ہے, آپ ذرا سوچیں, میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ جو آپ کے کرامن کاتبین یہ فرشتے ہیں, ان کو بھی بستر سے دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے, ترغیب ہے, کہ اگر آپ دعا نہ پڑھیں تو آپ کے اس عمل میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے. میاں بیوی کا معاملہ بھی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اگر ایک زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو تو ادھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ذرا دنیا کی طرف دیکھیں. یہ تو ہم نے کتابی بات سمجھی ہے نا, اب ادھر دنیا میں آئیں. آج سے 20 سال پہلے کلنٹن نے کہا تھا کہ فلانی سن میں ہماری اکثریت حرامیوں پر مشتمل, بورن وداؤٹ اینی ویڈلاک. تو شارکہم فی الاموال والاولاد کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا, کدھر کدھر سے دشمنی کرتا ہے. تو ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہو, اللہ سے تعلق مضبوط جوڑ کے رکھو, اللہ سے جڑ کے رہو, نہیں تو شیطان اچک کے لے جائیں گے. اور اللہ سے جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. نہیں تو متفرق ہو جاؤ گے اگر اس سے نہیں جڑو گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اپنی کتاب سے جڑنے کی توفیق دے. یہ ہے وہ رسی کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں, نہیں تو شیطانوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. تو یہ مطلب یہ قصہ پتہ نہیں ہم کتنی دفعہ آپ نے سنا پڑھا ہوگا, لیکن یہ کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں, کیا باریکیاں ہیں, اس میں انسان کی کس مقام کا ذکر کیا گیا ہے, اور شیطان کو مقابل لا کے کھڑا کر کے تو کیا بات ہمیں سمجھائی گئی ہے, اس پر ہم غور نہیں کرتے, فرصت ہی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن, یہ عقل, یہ سوچیں, یہ صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب حقدار ہے کہ ان صلاحیتوں کو اس کو سمجھنے میں ہم صرف کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے, اس کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.